بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوکرین نے جی بہت ہی گھما کے دیا ہے، وہ جو ایک گانا ہوتا تھا نا کرکٹ کا، دیکھ گھما کے گھما کے گھما کے گھما کے دیا۔ 15 ماہ کی ان کی پلاننگ تھی، یوکرین اور روس کی جنگ جو چل رہی ہے 15 ماہ سے وہ پلان کر رہے تھے۔ پلان کیا تھا جی؟ کنٹینرز جو تھے وہ قازقستان کے ذریعے روس میں داخل کیے گئے۔ ان کنٹینرز کے اوپر جو تھی وہ چھت جو تھی وہ پیکنگ تھی، ٹھیک ہے۔ چھت جو تھی وہ ذرا اس کے اندر خلا تھا، اس خلا کے اندر کوارڈ کاپٹر جو ہوتے ہیں وہ جس کے اوپر پکھے لگے ہوتے ہیں وہ والے ڈرون تھے، ٹھیک ہے۔ ان چھت جو تھی وہ سلائڈنگ بھی تھی، وہ چھت سلائڈ ہوئی، ڈرون اڑے۔ اچھا، یہ جو کنٹینر تھے، یہ کنٹینر کافی زیادہ بڑی تعداد کے اندر قازقستان کے اندر رکھے گئے۔ اوپا جڑا دورے پہ آیا تھا اسلام آباد اور پی ٹی آئی نے اسلام آباد پہ چڑھائی کر دی تھی، اور بیلاروس کے ٹریکٹر والا جو تھا جو ہمارے ساتھ معاہدہ کر کے گیا تھا، یاد ودا سارا پائی، ٹھیک ہے، آہو اوپا یہ دی گل ہو رہی۔ تو اس ملک سے، وہ روس کا اتحادی ہے نا، اس ملک سے وہ لے کے، ظاہر ہے وہ چونکہ روس کا اتحادی ہے تو وہاں سے ٹریفک آنا جانا بڑا آسان ہے، تو وہ لے کے تو انہوں نے جا کے ایسی جگہوں کے اوپر کھڑے کیے جہاں پہ روس کے اسٹریٹجک بمبار کھڑے ہوئے تھے۔ اب آپ کہیں گے اسٹریٹجک بمبار جو ہیں وہ انہوں نے کھلے میں کھڑے کیے ہوں گے، انہوں نے کہیں چھپا کے کھڑے نہیں کیے ہوں گے۔ امریکہ اور روس کے درمیان ایک معاہدہ ہے جس کے تحت امریکہ اپنا B-52 بامبر چھپا کے کھڑا نہیں کر سکتا، اور یہ والے جو بامبر انہوں نے، یہ وہی بامبر ہے نا جو کہ U-2 میرا خیال ہے، SU-2 ہے یہ شاید، یا U-2 ہے، اس طرح کا کوئی بامبر کا نام ہے۔ یہ وہی ہے نا جب ہم ایوب خان صاحب نے امریکہ کو بڑا بیر کا ہوائی اڈہ دیا تھا، تو بڑا بیر کے ہوائی اڈے سے اڑنے والے ایک طیارے نے روس کا یہ والا بمبار طیارہ مار گرایا تھا۔ یہ بڑے کم بنائے جاتے ہیں، بڑے یونیک ہوتے ہیں۔ طیاروں کے اندر نا قسمیں ہوتی ہیں، جس طرح کہ ایک طیارہ ہوگا جو کہ انٹرسیپٹر ہے، کہ جب دشمن کا طیارہ آپ کی حدود میں آئے گا تو وہ اڑ کے اس کو ٹکرے گا، ٹھیک ہے۔ مطلب جب دشمن کا طیارہ آئے گا تو یہ ادھر سے اڑ کے اس کو ٹکر کے پھر واپس ہوائی اڈے پہ واپس آ جائے، ٹھیک ہے۔ اس کا اور فنکشن ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جو جس نے ہوا کے اندر جو لڑائی ہونی ہوتی ہے وہ لڑنی ہوتی ہے۔ یہ پرانے زمانے سے جو چلے آ رہے ہیں طیاروں کی قسمیں، ایک طیارے کا کام صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ بم اٹھا کے جاتا ہے اور تیزی سے سپیڈ سے جاتا ہے اور بم گرا کے واپس آ جاتا ہے۔ راستے میں اس کو کوئی بھی اگر روک لے تو وہ کہنا نہیں پائے، میں نہیں لڑ رہا، ٹھیک ہے۔ مطلب ہم نے بھی اپنے طیارے اس کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں نا، جیسے بمبرز کے طور پہ ہم میراج ہے 5 وہ استعمال کرتے ہیں۔ اب انٹرسیپٹر کے طور پہ ہم نے یہ جو MiG-21 کا چائنیز ہم منصب ہے، میرا خیال ہے J-7 طیارہ جو تھا وہ ہم نے رکھا ہوا تھا، پھر ہم نے وہ ریٹائر کر دیا کیونکہ اسی اپنا بنا لیا سی نا JF تھنڈر، آہو ہم نے JF تھنڈر اپنا بنا لیا تھا تو وہ کر لیا۔ اب JF تھنڈر کے اندر ہم نے انٹرسیپٹر کی خصوصیت بھی ڈال دی، بمبر والی بھی ڈال دی، آپ بڑھایا نا پائے ہے جی۔ ایک طیارے کے اندر ہم نے سارے کام کر لیے، ٹھیک ہے۔ بامبر تو خیر اب ابھی میراج سے کام لیتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہم نے انٹرسیپٹر کی، ڈاگ فائٹ کی، ٹھیک ہے، یہ ساری خصوصیات ہم نے اپنے JF تھنڈر کے اندر ڈال دی۔ تو یہ بامبر طیارے جو تھے روس کے پاس، امریکہ کے پاس بھی بڑے لمیٹڈ ہیں۔ امریکہ اور روس کا اور جن کے پاس ہے ان کا یہ معاہدہ ہے، ویسے ہیں زیادہ تر ان دونوں کے پاس، کہ یہ کھلے میں کھڑے کرنے ہیں تاکہ نظر آتا رہے کہ آپ کا کوئی طیارہ اڑ کے کوئی غلط حرکت نہیں کرنے گیا ہوا، کیونکہ اس کے ذریعے وہ دوسری وہ جو ایٹم بم نہیں پھیلا گیا تھا وہ اسی کے ذریعے امریکیوں نے اپنے B-52 کے اور جو بھی ہے بامبر طیارہ اس کے ذریعے مارا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اوپن میں کھڑے ہوئے تھے، تو وہ وہاں پہ جا کے 3 ہوائی اڈوں کے پاس جا کے ان کے سلائیڈ ہو گئے اور اس سے کوارڈ کاپٹر نکلے، اور کوارڈ کاپٹر نے جا کر ان جہازوں کے جو فیول ٹینک تھے، ایندھن کے جو ٹینک تھے، ان کے اوپر
बम मारे हैं, छोटे छोटे बम उन्होंने उड़ाए हुए थे। वो जहाज का तो जो हाल होता है उसके लिए छोटा बम ही काफी होता है। उन्होंने फ्यूल बम के ऊपर बम मारे, फ्यूल के टैंक फटे, पूरे के पूरे तैयारी खाक अस्तर हो गए। अभी तक यूक्रेन इसको ओन नहीं कर रहा, लेकिन यूक्रेन या उससे हमदर्दी रखने वाले ममालिक के अदारों का ख्याल है कि 40 के करीब बम्बर जो है वो तबाह हुए, बल्कि वो तो 40-50 कहते हैं, लेकिन रूसिया का कहना जी 3 बम्बर तैयारे तबाह हुए। 3 वाली भी गल गलत है तो 50 वाली गल भी गलत है। इसको रूस का पर्ल हार्बर कहा जा रहा है, इसको रूस का 9/11 कहा जा रहा है, और रूस ने भी कहा कि 24 घंटे के अंदर हम तबाही फेर देंगे। मैंने इसलिए ब्लॉग होल्ड पे रखा था, लेकिन अब चूंकि 24 घंटे गुजर गए हैं और रूस जो है वो मुज़ाकरात में बैठ गया है, इसका मतलब है कि रूस का वाकई रगड़ा निकल चुका है। रूस की धमकियां वही धमकियां हैं जो कि ईरान इसराइल को देता रहा है। अगर आप इस वक्त देखें तो रूस जो है वो ड्रोन के हवाले से ईरान से बहुत ज्यादा चीजें इंपोर्ट करता हुआ पाया जा रहा है। ईरान ड्रोन दे रहा है ना आजकल रूस को बना के, ठीक है। तो मतलब वही धमकियां हैं जो ईरान की इसराइल को धमकियां थी। रूस की धमकियां 24 घंटे गुजर गए हैं चूंकि हमला हुआ, बल्कि उससे ज्यादा 36 घंटे से भी ज्यादा अरसा हो गया। इसका मतलब है कि रूस की धमकियों को सिर्फ धमकियों के तौर पर लिया जाए। अदरवाइज तो जितना उसने कहा हमने फलाना मिसाइल शैतान 2 मिसाइल निकाल लिया है, ये निकाल लिया, तो उस वक्त तक तो तुम्हारी फेर देनी चाहिए थी। और कुछ लोग की इतला है कि जनाब वो बहुत ज्यादा बारूद बरसाया है। तो पहले कौन सा यूक्रेन के साथ कोई मेरा मतलब है हाथ हल्का था, ठीक है ना। अब जो है वो ये कहा जा रहा है रूस के हामियों की तरफ से या प्यूटन साहब के फैंस की तरफ से कि इस वक्त जो है वो कम अज कम जेलेंस्की और उस जेलेंस्की के जो साथी हैं उनका वो वैसे चले गए हैं कहीं हाइड आउट में। अच्छा, अब इसमें 2-3 चीजें हैं और मैंने कहा कि उनका जिक्र बहुत जरूरी है। इस वक्त कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि रूस जो है ना वो एटम बम भी मार सकता है उसके ऊपर। मैंने किसी से पूछवा भेजा था तो उन्होंने कहा कि बज़ाहिर तो ऐसा नहीं लगता कि रूस जो है वो टैक्टिकल न्यूक का इस्तेमाल करेगा, महदूद तरीके के। और बारूद ये बहुत बरसाएगा, आग भी बहुत बरसाएगा, जो कि अब तक उसने यूक्रेन पे उतनी शदीद बमबारी नहीं की, क्योंकि ये यूक्रेनी जो हैं ये बेसिकली ओरिजिनल स्लोविक नस्ल है। मुसलमानों के अंदर ये जो बोस्निया वाले जो हैं वो स्लाविक मुस्लिम हैं, ठीक है। और ये जो सल्तनत उस्मानिया वाले थे इनके अंदर भी स्लाविक ब्लड की मिक्सिंग थी, जो सल्तनत उस्मानिया के खालकीन थे और फिर उसको रन करने वाले थे। पाकिस्तान मुसलमानों में टर्किश हैं थोड़े बहुत, उनके अंदर स्लाविश ब्लड मिक्स है, या प्योर स्लाविक जो हैं वो ये वाले हैं बोस्निया हर्जगोविना वाले या इसके इर्द गिर्द जो मुसलमान आबाद हैं। बेसिकली असल रूसी जो हैं वो स्लाविक नस्ल के रूसी समझे जाते हैं और वो इसी इलाके से निकले थे और उन्होंने यूएसएसआर कायम किया था, जो कि इलाका इस वक्त यूक्रेन कहलाता है। तो इसलिए मजमूई तौर पे रूस के अंदर था कि नहीं यार टोटल तबाह नहीं, थोड़ा जहां हल्का रखो, तो वो अब खत्म हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि रशियन भी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं और ये भी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, ठीक है। तो ये भी उनके अंदर में हमदर्दी का इजहार आ जाता था। लेकिन ये बात जहन में रहे, साथ ही उन्होंने तजिया कहा है कि अगर रूस ने पूरी तरह इस पे रिएक्ट नहीं किया, जो कि अब तक नहीं किया, तो इसका मतलब होगा कि रूस थक गए, साह चढ़ गए, ठीक है। जर्मनी ने वर्ल्ड वार 1 पहली जंग अजीम इसलिए हारी थी क्योंकि इसकी फौजें जो थी ना वो दुनिया की बहुत ज्यादा लैंड के ऊपर कब्जा नहीं कर पाई थी, इसलिए दूसरी जंग अजीम में वो ज्यादा से ज्यादा मुल्कों को फतह करना चाह रहे थे जर्मन। ये जो जियोपॉलिटिकल हवाले से जो अटैक किया गया है ये बड़ा ही अजीबो गरीब किस्म का है। और
کیونکہ اس وقت تو لانگ رینج بمبس کی بات ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے لانگ رینج بمبرز ہی تباہ کر دیے ہیں، اور ایک ایسے حملے کے اندر یا ایک ایسے حملے کے جواب میں جس سے یوکرین اور یورپ کو تباہ کرنا مقصود نہیں تھا، یہ لانگ رینج بمبر انہوں نے اس وار کے اندر استعمال نہیں کیے رشیا نے. یہ تو نیوکلیئر بام کو ڈیلیور کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہوئے تھے، اور اسٹریٹجک بامبنگ اٹلانٹک اور یو ایس کے حوالے سے اسے تباہ کرنا سمجھ نہیں آیا. اسے تباہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ اس وقت یوکرین کو ہتھیار جو ہے وہ امریکہ فراہم کر رہا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ روس کو امریکہ کے اوپر حملے کی صلاحیت سے محروم کرنا تھا اس حملے کا مقصد، اور یہ امریکہ کی بہشت کے اوپر یا اس کی انسٹیگیشن کے اوپر یا اس کے ہلا شیری کے اوپر کہا گیا. اور اگر یہ والی غلطی ہو چکی ہے تو پھر روس کا رد عمل بہت خوفناک ہونا چاہیے. اس وقت حیرت انگیز طور پر خطرناک بات، یوکرین کا وزیر اعظم اور صدر دونوں یہودی، اور یہودیوں سے انسانیت کے لیے آج تک انسانی تاریخ کے اندر آج تک کوئی اچھائی کی خبر نہیں ہے. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی. تو یوکرین کا صدر اور وزیر اعظم دونوں یہودی ہیں، تو اس لیے کوئی خیر کی خبر تو ان سے آ نہیں سکتی. یہ روس کی طرف سے بھی ایک فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک یوکرین میں سے کوئی اس حملے کو اون نہیں کر رہا. لیکن رشیا جو ہے وہ اپنے اتنے اہم اثاثوں کو کس طرح جلا کر ختم کر سکتا ہے، اس لیے فالس فلیگ آپریشن والی کہانی ذرا بڑی لے. اچھا جی، آگے کہتے جی یوکرین نے اس آپریشن کو اون کر لیا ہے، اور رشیا نے بھی اپنے اس نقصان کا اعتراف کر لیا ہے. اگر یوکرین نے ڈینائی کیا ہوتا تو ہم یہ کہہ سکتے تھے اوکے، لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ رشیا جو ہے یہ رشیا کا فالس فلیگ آپریشن ہو بھی سکتا ہے. اگر رشیا نے یوکرین کے اندر گھس جاتا ہے اور یوکرین کی کمانڈ تبدیل کر دیتا ہے، تو ایک اور صورت سامنے آ سکتی ہے. یوکرین بھی اپنی جگہ کے اوپر قائم رہے، اور اس میں جو لیڈرشپ انسٹال ہو یا قیادت انسٹال ہو، وہ قیادت جو ہے وہ ماسکو کی کٹ پتلی ہو. جو جہاز تباہ کیے گئے ہیں وہ TU-95 تھے اور TU-22M لانگ رینج اسٹریٹجک بمبر تھے، اور یہ یوکرین اور یورپ کے لیے نہیں بنے ہوئے تھے. ہم ایک ڈسپشن کی دنیا میں رہ رہے ہیں، اور روس کا جو رد عمل ہوگا اس کا لیول جو ہے اس کا والیوم طے کرے گا کہ اصل میں ہوا کیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.